بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مرکزی خطیب، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ، شیر اہل حدیث، مبلغ اسلام، واعظ شرعی بیان، ترجمان مسلک اہل حدیث، میری مراد برادرم عزیزم محبوبی و قائدی حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مائے کتے تشریف لے آندے نے اور تسا احباب دے نال ہم کلام ہندے نے حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ الحمدللہ ایک گال توجہ نہ سن لو، میں اگے شاہ صاحب دی موجودگی کیا ہے کہ 1999 تو لے کے 2024 تک ایک بھی پروگرام ایسا نہیں کوئی غیر تنظیمی بندہ سدیا ہوئے تے ہون ایک گال اور کرن لگا، ایک بھی پروگرام ایسا نہیں جیدے اندر مولانا یوسف پسروری صاحب نہ آئے ہو۔ کیوں جی شاہ گیا ہے نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ خطاب واسطے میں دعوت دیواں گا، دور دراز دا سفر طے کر کے آن والے ساڑھے معزز مہمان خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب میں ملتمساں مائے کتیان اور کثرت نال اللہ ذوالجلال دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دے فرمودات پیش کر۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا الآكب ليس بعده نبي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتیت الجوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا۔ سادہ کرو آواز۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی
اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اور پتر بیعہ ٹورنا بیعہ تھلے آج دے اشتہار دا عنوان ختم نبوت دے حوالے نا کانفرنس دا انعقاد ہے میرے تو قبل الحمدللہ بہت ہی جاندار شاندار تقاریر جماعت دے جید خطباء اور علماء نے کیتیاں نے لیکن ختم نبوت دے حوالے نہ کوئی تقریر نہیں سی ہوئی اشتہار دے مضمون نو مد نظر رکھ دیا ہویا میں قرآن پاک دی ایک قید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 3 احادیث تو آنے گوش گزار کیتیاں نے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو پیغمبر دے ختم نبوت دا چوکیدار بنائے گوڑے چھڑ دے ہوتے اچھی کبو آمین توجہ ہے نا سارے اندی ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا کیونکہ جڑا میں مضمون بیان کرنا ہے نا وہ بڑا اہم ہونا ہے تو انہوں یاد کرنا ہے ہاں جی بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال پہلو پیندیا لیندے ایک حدیث سن لو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من غدا الى المسجد ایک بندہ مسجد کی طرف آیا ہے نماز پڑھنے واسطے آیا ہے کروں ارادہ لے کے آیا نماز پڑھنا آیا ہے نالے بھی دل چا ارادہ لے کے آیا کہ آج ساڑی جماعت دے خطباء علماء آ رہے نے مولانا سہیل شاکر صاحب آ رہے نے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آ رہے نے حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب آ رہے نے انشاءاللہ انہاں دا واز بھی سننا ہے کروں ارادہ لے کے آیا نماز دا سواب تے آرڑی ملنا ہی ملنا ہے وہ تے لکھیا گیا جدو کرو بندہ وضو کر کے ٹر پہ ہے نا وہ نماز دا سواب لکھ کتے کھاتے لیکن جڑا ارادہ لے کے آیا کہ میں خیر دی گل سکھن آیا یا خیر دی گل سکھان آیا قرآن سنن آیا یا سنان آیا حدیث سکھن آیا یا سکھان آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو کا اجر حاجن تامن حجتہو اللہ یہ سکھن سکھان والیانو سنن سنان والیانو مبرور مقبول حج دا سواب عطا کر دیں دے کتنی بڑی بات ہے جنہیں تسی آئے ہو نا جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھیاں تسی مبرور اور مقبول حج دے حقدار اور تھانو سواب مل چکی ہے کیوں سارا جہان غلط ہو سکتا ہے میرے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لہٰذا تھوڑے درمیان آسمان دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرما دیں تھوڑے وچ بیٹھے کیونکہ عام محفل نہیں نہ ایدے جو کو قوالی کیتی جا رہی ہے نہ ایدے جو ڈورے مائیے سنائے جا رہے ہیں نہ ایدے جو بابیاں دے کسے سنائے جا رہے ہیں کہ فلانے بابے نے اتھوں ملنگنی کڈی انہیں اگے ویچی انہیں او دی لین دی ایویں دیاں گلاں تے تھانوں پتہ ہے سانوں اوندیاں کولے وہ بول دے نہیں ان کی ہوئے تو لہٰذا بڑی ہی توجہ دے نال بھئی ٹرنا بند کر دے ہو ٹر دے ہی جاندے ہو ٹرنا بند کر دے ہو بھائی ہو وہ تسی بھی بھائی ہو یار ادھر آ کے
اگے ہو جانا تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے انہوں اگے کرو جگہ بڑھ دیر تے کھڑے نے انہوں اگے کرو تھوڑا آجو آجو میرے نیڑے آئیے کرو کرو کہ سوکھے آجو آجو اور نیڑے آؤ میرے کو شاٹ پہن دیجئے نیڑے آئیے آجو بہ جاؤ بھی تسی بھی اگے آگے بہ جاؤ عقیدہ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ ہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے ہر نبی نو صرف نبی منیا گزارا ہے ہر نبی نو صرف نبی منن نہ گزارا ہو جائے گا آخری نبی انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں مننا صرف نبی منن نہ گزارا نہیں کہ صرف نبی مان لیں گے تے اسی مسلمان نہیں اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر نو آخری نبی نہیں تسلیم کرے گا کہ آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے ہن نواں نبی نہیں آ سکتا یہ عقیدہ ہوئے گا تے بندہ مسلمان ہے کیونکہ قرآن نو اللہ نے شروع کیتا ہے نا پہلے صفحے تے سورۃ فاتحہ تے دوجے صفحے دی آخری آیت ہے وہ کیڑی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اللہ نے کیا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے سونیا جو نازل ہویا تھوڑے تے وما انزل من قبلک جڑا تھوڑے تو پہلے کتاباں نازل ہوئیاں نے نا تورات انجیل زبور صحف ابراہیم انہاں تے جنہ ایمان لے آندا ہے توجہ میرے وال جنہ قرآن تے ایمان لے آندا ہے اور تھوڑے تو پہلے کتاباں یہ تھے بعد دا لفظ نہیں آیا کہ تھوڑے تو بعد جڑیاں نازل ہونیاں نے انہاں تے بھی جنہ دا ایمان بلکہ وما انزل من قبلک جڑیاں تھوڑے تو پہلے نازل ہوئیاں توجہ ہے جے وما انزل من قبلک تھوڑے تو پہلے بعد نہیں ہن بعد کی کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون پیغمبر دی نبوت تو بعد رب نے گل آخرت دی کیتی ہے کسے نبی دی نبوت دی نہیں کیتی بولو تے صحیح نہ یار کی ہوئے یعنی آخرت دی گل کیتی ہے پھر وہ آخرت تے یقین رکھ دے نے ہن بعد چ نہ کوئی نبی ہونا ہے ہن بعد چ قیامت ہونی ہے نبی ہونا نہیں پھر دوسرے نمبر تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے کلمہ بھی ایسی نا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ یہ دوسرا جز کیوں بدلتا رہا ہے پہلا جز تے لا الہ ہی رہا ہے بولیے حضرت آدم دنیا تو چلے گئے انہاں دے 10 صحیفے نبوت نال ٹر گئی دوسرا جز ختم ہو گیا آدم صفی اللہ ختم ہو گیا اگو نوح نجی اللہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نوح علیہ السلام دنیا تو گئے اپنی شریعت نبوت نال لے گئے انہاں دی نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی کیوں بعد چون نبی آنا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم گئے 10 صحیفے نال لے گئے انہاں دی نبوت اور شریعت گئی اسماعیل دنیا تو گئے وہ نبوت شریعت نال لے گئے انہاں دا دوسرا جز بھی گیا حضرت شیس دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت تدریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی نبوت انجیل نال لے گئے حضرت داود دنیا تو گئے اپنی زبور اور نبوت نال لے گئے جیڑا نبی دنیا تو گیا او دی نبوت شریعت نال گئی کلمے دا جز بھی چینج ہو گیا ہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہن قیامت تک کے کلمے دا جز دوسرا چلنا ہے کیوں آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہر نبی دے اگے نکات موجود نے
نقطے موجود نے، یہ نقطے دستے نے کہ اس تو بعد کوئی آئے گا. تو محمد رسول اللہ تے رب نے نقطہ نہیں پایا. کیوں؟ اس وجہ تو نہیں پایا کہ اس تو بعد ہن دوجا کوئی آنا ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھ آ رہی جے؟ کوئی نہ بولو تے صحیح. پورے کلمے تے نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تے نقطہ ہے. رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. یہ بات بین دلیل ہے. کلمے تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ اپنی ذات لا شریک ہے، نبی بھی اپنی ذات بولیا جے ذات لا شریک ہے. اللہ اپنی صفات لا شریک ہے، نبی اپنی صفات لا شریک ہے. اللہ اپنی بات لا شریک ہے، نبی اپنی بات لا شریک ہے. اللہ غوث اعظم کل ہے، نبی امام اعظم کل ہے. وہ علا کل شیء قدیر کل ہے، یہ سراج منیر کل ہے. وہ غفور الرحیم کل ہے، یہ رؤوف الرحیم کل ہے. وہ غوث اعظم کل ہے، یہ امام اعظم کل ہے. وہ مختار کل کل ہے، یہ امام کل کل ہے. وہ جڑا سبحان ربی العظیم کل ہے، انک لالا خلوق عظیم کل ہے. وہ خدائی چ کل ہے، یہ مصطفائی چ کل ہے. وہ عرش تے کل ہے، یہ فرش تے کل ہے. وہ غفور الرحیم کل ہے، یہ رؤوف الرحیم کل ہے. وہ دی خدائی چ کوئی شریک نہیں، یہ دی مصطفائی چ بھی کوئی شریک نہیں. مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف بسنوری صاحب. اور ایک بات نوٹ کرو، اس زمین دی دھرتی تے جتنے بڑے مرزائی کافر نے اتنے بڑے یہودی تے عیسائی کافر نہیں. تو سا کہنا ہے دی دلیل کی ہے، یہ دلیل یاد کر کے جاؤ. یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچ ہے. بولیے، یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچ ہے. عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچ ہے. مرزائی اس زمین دی دھرتی تے خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی انہاں دا. اس واسطے بدترین کافر نے، بدترین مرتد نے. اور انہاں دے بارے جڑا نرم گوشہ رکھدا ہے، میں انہوں مسلمان نہیں سمجھدا، وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا غدار ہے. نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جنہ مرزائیت نے اسلام نو نقصان پہنچایا ہے، اگر تسی مرزے دیاں کتاباں دا مطالعہ کر لو نا، جدے وچوں نے دعوے کیتے نے، کدی آندا میں عیسیٰ بن کے آن، کدی موسیٰ بن کے آن، کدی خدا ہی میں آن، کدی میں محمد رسول اللہ آن، کدی انہیں کہا ابراہیم میں آن، عیسیٰ میں آن، موسیٰ میں آن، کدی کوئی دعویٰ کر دے. انہیں دعوے کیتے نے، دعوے نے. لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا ہے. قرآن دے اندر 100 آیات نے جڑیاں پیغمبر دی ختم نبوت تے دلالت کر دیا. اور احادیث دے اندر 200 احادیث نے جڑیاں نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر رہی ہیں. یعنی 200 احادیث اور قرآن دی 100 آیات دے مرکے اور مجموعے دا نا ختم نبوت ہے. ایک دو آیات نہیں، 100 آیات نے. توجہ میرے وال، 100 آیات نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر رہی ہے. اور کل صحابہ یعنی جنیاں جنگاں میرے پیغمبر دے دور چوئیاں نے، پوریاں جنگاں اور غزوات دے اندر صرف میرے پیغمبر دے 800 صحابہ شہید ہوئے نے. تے جنگ یمامہ جو ختم نبوت دی وجہ تو جنگ ہوئی ہے، وہ دے اندر میرے پیغمبر دے 1200 صحابہ شہید ہوئے نے. صرف ایک جنگ دے اندر ختم نبوت دی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ جنہوں کیا جاندا ہے. اور اے مسیلمہ قذاب دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چوئی ہے. ابو بکر کون ہے؟ لوگو تحریک ختم نبوت دا پہلا سپہ سلار او دا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اونچی کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب تو پہلا شہید ختم نبوت دی وجہ تو جیڑا ہویا ہے، او دا نام کیے جدو مسیلمہ قذاب نے میرے پیغمبر نو خط لکھیا نا کہ اس طرح کرو، جب تک تو زندہ ہے
ادو تک تو نبی، جدو تو مر جائے گا اس تو بعد میں نبی۔ پھر انہیں کیا کہ اس طرح کر ادھے عرب دا تو نبی، ادھے عرب دا میں نبی۔ جدو میرے پیغمبر کو لیٹر پہنچے ہے، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ دے صحابہ موجود نے، مسجد نبوی فل نے، آپ نے دا جواب لکھیا، تو کہنا کہ ادھے عرب دا میں نبی، ادھے دا تو نبی، تیرے مرن تو بعد میں نبی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی تے کوئی اونا کوئی نہیں۔ تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو لعین ہے، تیرے ورگا جھوٹا کائنات چ کوئی نہیں۔ پیغمبر نے چٹھی لکھی تے صحابہ چ اعلان کیتا ہے، یہ کون ہے جڑا اس کذاب بے ایمان نو چٹھی پہنچائے گا؟ تے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، انہیں کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھیا ہے، مدینے تے بازار چ کھجوراں بیچ رہے ہیں۔ جدوں انہیں پیغمبر دا نام سنیا، ٹوکرا پوہاں کے مارے ہے، کھجوراں کھاندا کھاندا مسجد نبوی چ آیا، کھجور تے ٹکرے صحابہ تے ڈگے تے آندا محبوب جی اس کم واسطے بھیجنا ہے تے مینوں بھیجیا جے۔ جدوں اے ٹکرے صحابہ تے ڈگے، ایک صحابی آندا پہلو کھجور تے کھا لے بعد چ گل کری، آندا میرے کھجور کھاندیا کسے ہور نے ذمہ داری للی، میں پیچھے رہ جا۔ اور ایک کون ہے؟ ایدہ نائے حضرت حبیب بن زید، کہہ دیو رضی اللہ تعالی، ایدے 12 بچے نے، 12 تے سب تو چھوٹا بچہ جیڑا ہے، بھئی یہ دی کو نہ کھولو، مجھ ویسے آواز کھول، سب تو چھوٹا بچہ جیڑا ہے وہ ماں دا دودھ پیندہ پیا، تے جدوں نبی نے ڈیوٹی لائی ہے تے اے نبی دا صحابی حبیب بن، ایک حبیب بن زید ہے، ایک میری جماعت دا جرنیل حبیب الرحمن سی، انہیں کھنجر کھا کے بھی کیا، بچہ ذبح کروا کے کیا، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں اولاد پین بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی تو پگوار دیواں۔ اے ویکھ لے یہی میرا مسلک منہج ہے۔ حضرت حبیب بن زید لیٹر لیندے نے، خط لیندے نے، نبی نے اپنا گھوڑا دیتا ہے تے نیزہ دیتا ہے تے چل دے یمن چ پہنچ جاندے نے، اگے مسیلمہ کذاب دا دربار تے محل لوندا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا سی حبیب جدو دربار چ تو اترنا ہے نا تے آکڑ کے جائی، نظراں جھکا کے نہ جائی۔ کیوں؟ جڑے حق والے ہوندے نے نا انہاں دیاں نظراں نیویاں نہیں ہوندیاں، چنگیاں نہیں لگ دیاں، سینہ تان کے جانے۔ انہیں کوڑا بنیا تے نیزہ ٹھوکیا تے مسیلمہ کذاب دے دربار چ وڑدا ہے، سامنے او دے حواری تے او دے منن والے تے سپاہی تے باڈی گارڈ سارے سامنے نے، جا کے سدھائی لیٹر مسیلمہ کذاب نو پکڑاندا ہے تے مسیلمے نے لیٹر کھولیا، آندا کتھوں آیا ہے؟ آندہ جی میں مدینہ تو رسول تو آیا ہوا، اے میرے محبوب دا لیٹر ہے، لیٹر پڑھیا جاندہ ہے، اتے لکھیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی عبادی سلاسون کذابون دجالون کلہم یزام انہو نبیون انا خاتم النبیین لا نبی عبادی۔ مسلمان سن لے، انا خاتم النبیین لا نبی عبادی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آیت پڑھ ہے، حدیث پڑھ ہے تے تھلے لکھے ہے تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو مرتد ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب پڑھ کے سنایا گیا انہوں دے ہواری درباری بھی بیٹھے سن تے کچھ بھی چو سن لگ پے،
اینو غصہ چڑھ جاندہ ہے تے پیندیا لیندے آندہ ہے حضرت حبیب بن زید ہاں بھی دس تیرا کی خیال ہے؟ تے نبی دے صحابی مسکرا کے آندے نے میرے محبوب دا لیٹر پڑھ کے تے منو پوچھن دے میرا کی خیال ہے؟ منو پوچھنا ہے پہ کہ میرا کی خیال ہے؟ جو میرے محبوب دا خیال ہے وہ تو اگے میرا خیال ہے. تو جھوٹا ہے، تو لعین ہے، تو مرتد ہے. آندہ ہے پھر ویکھ ہوش نہ بول کی کہہ رہے ہیں. حضرت حبیب بن زید سینہ تان کے کھڑے نے، گردن اٹھائی ہے تے دیاں آنکھاں چکھاں پا کے فرماندے نے تو لعین ہے، تو مرتد ہے. تینے پتہ ہے کی کیا ہے؟ آندہ میرے پہلے پاسے ویکھا باڈی گارڈ کھڑے نہیں، انہاں کو اسلحہ بڑا ہے تے تینوں پتہ نہیں. تے حبیب بن زید آندے نے کنہ وال ویکھن دی گل کرنا ہے، میں تے آن لگیا اپنے بچے نہیں ویکھ کے آیا، تو انہاں وال ویکھ دی گل کرنا ہے. میں تے اپنے چھوٹے چھوٹے میں تے سب تو چھوٹا بچہ جڑا دودھ پیندا ہے ماں دی چھاتی نا، میں انہوں ویکھ کے نہیں آیا، میں لیٹر لے کے گھر بچیاں نو ملن نہیں گیا. تو منو آنا ہے نال وے کنہ کو ڈران دے ہیں اور کنو ڈرانا ہے پیا؟ تینوں پتہ نہیں میں کس محبوب دا صحابی ہاں. اسی او دے تو مرنا اپنا ایمان سمجھنے ہاں. حرمت رسول پر حرمت رسول پر تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. اسی او دے تو مرنا سعادت سمجھنے ہاں. او دے تو مرنا سی ایمان نہیں بلکہ این ایمان سمجھنے ہاں. اے اٹھ دے تلوار مار دے حضرت حبیب بن زید دا سجا بازو لا دین دے. آندہ ہون دس، آندہ بس بازو کٹ کی پوچھنے پیا کہ ہون دس. مسلمہ اس جسم دا کیمہ بھی کر دیتا جائے نا، اس کیمے چو بھی پیغمبر دی ختم نبوت دی آواز آئی. تلوار مار دے دوسرا بازو لا دین دے. آندہ ہون دس، آندہ پوچھنا جسم دے ٹکرے کر دے. ٹکرے جو آواز آئے گی تو جھوٹا ہے، تو مرتد ہے، تو لعین ہے، تو بے ایمان ہے. انہیں تلوار ماری تے حضرت حبیب بن زید دا سر قلم کر دیتا ہے. آمینہ دلال مسجد نبوی دے اندر صحابہ چ بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں ترے پترے پانسو جاری ہو جاندے نے. صحابہ نے محبوب جی خیر تے ہے اچانک ہی؟ فرمایا جبریل نے منو دسیا میرے حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا. یہ ختم نبوت دا پہلا شہید ہے، پہلا شہید ختم نبوت. یہ دا نام کی ہے حضرت حبیب بن زید، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ہون مارو نعرہ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، بولو واہ صحابہ، نعرہ تکبیر. سادہ محترم حافظ محمد یوسف قصوری صاحب. جدو آقا نے فرمایا نا کہ حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا ہے، یہ دی بیوی تے دی ماں نو جگہ دے پیر نے بلایا ہے، یہ دی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے. تے دی ماں پتہ کی آندی ہے محبوب جی ایک کوئی اجے تھوڑی ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہویا ہے، میرے 5 بیٹے ہور نے، سونیا اجازت دیو میں انہاں نو بھی تھوڑی ختم نبوت دی وجہ تو شہید کروا دیا. پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا. جدو پیغمبر نے دی ماں دی گل سنی ہے تے میرے نبی نے اپنے گورے گورے ہاتھ چک لے تے آسمان وال نگاہ اٹھائی ہے. آندے نے اللہ حبیب بن زید دے سارے خاندان نو جنت میرا گوانڈی بنا دے. اے وہ لوگ نے ویکھو ختم نبوت دی وجہ تو جن نے شہادت نوش کی تھی نبی دعا کر رہے اللہ انہاں نو جنت میرا گوانڈی بنا دے. حبیب بن زید دے سارے خاندان اور پیغمبر دی ختم نبوت تو مرنا ہے نہیں ایمان ہے. اس واسطے نبی دی ختم نبوت کتنا اعلیٰ مضمون ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین، کہو سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ جنہ قرآن تو مٹھے انہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں تے جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل ہو۔ گل سن لو نا، ایک گل کدوں ہو رہی ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا گیا ہے سونیا ایک کدوں گل ہوئی، کدوں عالم رواج وعدہ ہویا، ایک ختم نبوت خاتم النبیین اللہ نے کدوں بنایا ہے؟ تے جگہ دے پیر فرماندے نے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسا اخبرکم۔ حضرت آقا فرماندے نے اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، ادھر میرے والے او بھائیو کدھر ٹہنیو تھلے بھائیو دفع ہوا، اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، اجے آدم دا جسم جڑا ہے نا تے روح دوویں چیزاں کٹھیاں نہیں ہوئیاں، ادو ہی اللہ نے منو لکھ دیتا سی انی مکتوب خاتم النبیین۔ اجے آسمان بنیا ہی نہیں، زمین معارض وجود چاہی نہیں، آدم دی مٹی گوئی گئی سی، آدم دا وجود تیار نہیں ہویا تے ادو ہی منو خاتم۔ کیوں کدو؟ کاف کن دیا منزلہ اجے پہلی ازل۔ ترجمہ ہو جائے اور بولو دے صحیح، کاف کن دیا منزلہ اجے پہلی ازل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی۔ ویاری والیا آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، میرے انبیاء دی جماعت توانو قلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں۔ جی جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا آ جائے ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ جی جی اللہ جی تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا۔ اے نبیوں سن لو دھیانہ، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا۔ نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینو اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اے نو آخ دینی مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ
پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ادو تک تسی نبوت نہیں لو گے جدو تک وعدہ نہیں دو گے. سبحان اللہ. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ جتھے یہ زانی لیٹے ہے انہی قبر تے کروڑا رحمتاں اللہ. فرمایا میرے نبیو جی جی اللہ جی. فرمایا او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے اپنیاں کتاباں دیاں موراں بولے آجے اپنیاں کتاباں دیاں موراں اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے. اللہ جی کرنا کی ہے؟ فرمایا اپنیاں نبوتاں کتاباں صحیفے شریعتاں امامتاں سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا. قالا اقررتم کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ تے اگوں جواب آیا قالو اقررنا. قالا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. اب ویکھنا ذرا توجہ. فرمایا میرے نبیو آج جی اقرار. ہن نبی دے آن جان تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے؟ بولو تے صحیح نا. قیامت تک کوئی نواں دین آ سکتا ہے؟ یہ دا مطلب ہے قرآن آخری کتاب ہے. شریعت نبی دی آخری شریعت ہے. نبی دی امت بولو بولو آخری امت ہے. پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. نبی دی مسجد نبیان دی صف دے اندر آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک نہ نویں کتاب آ سکتی ہے نہ نواں دین آ سکتا ہے نہ نویں شریعت آ سکتی ہے نہ نواں قرآن آ سکتا ہے نہ نویں امت آ سکتی ہے نہ کوئی نبیان دی صف سے نبی مسجد بنا سکتا ہے نہ قیامت تک نواں نبی آ سکتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا. اور سمجھ آ رہی جے کوئی نہ بولو تو صحیح. ہن آیت نمبر 3 نے ختم نبوت ہے جنہی شاہ صاحب نہیں پڑھ دے بے. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کدو نازل ہوئی ہے پتہ جی؟ 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے میدان عرفات دا. تے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے. تے لکھ سوا لکھ صحابہ دا 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں. تے آسمان تو جبریل آئے تے فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. تے حدیث صحیح بخاری ہے کتاب التفسیر تے کتاب الانبیاء. میرے نبی نے اپنی انگل پاک آسمان نو اٹھا لئی ہے. اس عہد دے نازل ہون تو بعد آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کیا ہے. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا ہے تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے. اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں محمد نے مینوان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. او ویاری دے پاسیو جدے قلب اتر تے پورا دین اترے ہے. وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے. بولو نا او بولو بولو دے صحیح. مولوی نو کیویں دے چھڑی. اے جدروں مرضی بات شامل کردا ہے. شاہ صاحب نے ہی بیان کیتا ہے نا. اور امام مالک دا قول میرے ذہن چ گردش کر رہا سی. شاہ صاحب بیان کر رہے سی
علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے امام مالک رحمہ اللہ دا قول نقل کیتا ہے. امام مالک بھی جانتے ہو جڑے نبی دے مسلے اور ممبر دے وارث نے، جنہاں نو ایک حدیث دی وجہ تو مدینے چو جلا وطن کیتا گیا. وقت دے بادشاہ نے کیا جبری طلاق ہوندی ہے؟ امام مالک فرمان لگے نہیں ہوندی. منہ کالا کر کے گدے دے بٹھا کے مدینے پھرایا گیا. فرمایا جڑا نہیں جانتا وہ بھی جانے، جڑا جانتا ہے وہ بھی تم نو جانتا ہی ہے. لیکن میں مالک ابن انس ہاں، میرا جرم ہے وے ایک حدیث دی وجہ تو مدینہ چھڈن تے مجبور کر دیتا گیا، جلا وطن کیتا گیا. اور موطا امام مالک لکھی حدیث دی کتاب، مدینے دے منبر تے چڑھ کے فرمان لگے مدینے والو اے موطا میں لکھی ہے اور قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے، لیکن میرے موطا تے زوال نہیں آئے گا، کیونکہ میں وہ حدیث دے چ نقل کیتی نہیں جدے خود عمل کیتا نہیں. بول دے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے نبی دی حدیث جدو پڑھاندے سن نا، جیڑا سوٹ ایک دفعہ پڑھا ہے اور دوجی دفعہ نہیں پایا. عرب دے شہزادے بھی وہ خوشبو نہیں سن لگاندے جیڑی خوشبو امام مالک رحمہ اللہ لگایا کرتے سن. ایک دن حدیث پڑھا رہے نے، ٹھواں ڈس رہا ہے، چہرے دا رنگت چینج ہوئی. شاگرداں نے استاد جی خیر ہے چہرے دا رنگ بدل رہا ہے. فرمایا ٹھواں ڈنگ مار رہا ہے، اگے پیغمبر دی حدیث کھلی ہے، میں حدیث پڑھاندا ہل گیا، نبی دی بات دی توہین ہو جائے گی. او اہل حدیث تے او نے جڑے نبی دی ذات دی توہین بھی نہیں کردے، نبی دی بات دی توہین بھی نہیں کردے. اور امام مالک نے کی فرمایا سی؟ لوگوں جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کہا ہے کہ بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے. لیکن نہیں، آئیے مسلک منہج اہل حدیث ہے. اور اس زمین کی دھرتی تے ایک حدیث لائیے، صرف ایک حدیث لائیے، ایک حدیث لائیے، ایک حدیث لائیے. میں مسجد وڑ کے کہہ رہا، وضو کر کے کہہ رہا، اسٹیج تے چڑھ کے کہہ رہا، قرآن پڑھ کے بھی کہاں گا. اس موبائل چ پورا قرآن موجود ہے، موبائل یعنی میں قرآن پکڑ کے بھی کہاں گا کہ لوگوں ایک حدیث لے آؤ اللہ دا واسطہ جے جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے، اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کردہ ہوئے، فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. دیکھو دیکھو کون آیا، مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. زمین کی دھرتی تے وہ حدیث حدیث نہیں جدے تے اہل حدیث عمل نہیں کردا، جدے تے عمل نہ کرے وہ حدیث نہیں. وہ بدعت ہو سکتی ہے، حدیث نہیں ہو سکتی. جو پیغمبر دی زبان نبوت جو حدیث نکلی، نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی، وہ دیتے صرف اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث عمل کردا، کوئی دوسرا عمل نہیں کردا. پیغمبر دی ختم نبوت دے صحیح وارث تسی ہو. دین ہو یہ جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا. شاہ صاحب نے ہی بیان کیتا ہے، دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت. مجھ دا دودھ چونے ہیں او دے اندر ایتھوں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ، دودھ خالص رہے گا. بولو تو ہی تے انج چپ ہو جویں روز پاندے ہو، بولو تے صحیح. نہر دا پائیے پھر خالص سے نا، ڈیو مرینڈا پا دئیے پھر تے نہیں، زمزم پا دی، سارے بھابی آئے ہو، زمزم پا دیئے پھر بھی نہیں خالص. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھران چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. اوہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا
چھنے بھرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے تے اللہ نے کہہ دیتا ہے سونے قیامت تک جنہیں مولویاں دین گھر کر کے بنانے نے نا تھوڑا دین انہاں دے غالب ہی رہنا کنے سردے نے ساڈے تو بول دے نہیں ساڈی مسجد نہیں بنن دیندے آندے نے سائیاں دا گرجا بن جائے بھابیاں دی مسجد نہیں بن دے اس رہی ہے نا سردے نے کہ نہیں بولو تے صحیح تے بھابی ودن نہیں دے آ دیکھو کوٹھیاں دے بھی بھابی چڑھے ہیں چڑھے نے کہ نہیں اور ٹینکی تے وابی ہر پاسے وابی وابی دے تھوک دے صاحب نہ بدن دے قاری صاحب اللہ دا فضل ہے دی رحمت ہے ان تے کوئی بستی ایسی ہے ہی نہیں جتے ایک وہابی نہ ہوئے وہ دن گئے کہ میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں آج تو 30 سال پیچھے چلے جاؤ کنیاں مسیطاں سن ویاری اور ہون کنیاں نے جب سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شہداء اہل حدیث علماء اہل حدیث وہ دن گئے جدو ٹامے ٹامے وابی ہوں دیا وابی لبنا پہندا سی وہ ایک وابی ٹوٹ گیا نا کہ پینڈ اعلان ہو گیا رات وابی آیا جنہیں ویکھنے آن کے ویکھ ساری آئیاں ایک مائی تھے ہاتھ رکھا ہائے اترا ہے تو بیچارہ بندہ یہ تینوں بھابی کہن رہے ہیں وہ دن گئے جتھے کہہ لے حدیث ہوتے مسجد بنا دے جماعت آٹومیٹک ہی بن جائے کیونکہ پیغمبر دے دین دی حقانیت ہے ہن لوگ پڑھے لکھے نے دلائل مانگ دے اور اہل حدیث دا بچہ بھی گل کرے بغیر دلائل تو گل نہیں کرتا بستیاں وہابیاں نہ ضلع وہابیاں نہ تحصیل وہابیاں نہ ڈویژن وہابیاں نہ پری ضلع قصور پسرور وہابیاں نہ پرے اور مکہ بھی پرے ہے وہابیاں نال مدینہ بھی پرے ہے تے انشاءاللہ جنت بھی پرے گی تے وہابیاں دے نال ہی پرے گی کوئی مشرک جنت نہیں جائے کوئی بدعتی کوئی مشرک پیغمبر دی شفاعت دا حقدار نہیں بن سکتا انشاءاللہ بنا گے تے اسی بنا گے انشاءاللہ اس واسطے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ جدو آیت نازل ہوئی نا علی یوم اکملت حضرت ابو بکر زارو قطار رون لگتا صحابہ کہنے لگے بابا ابو بکر تھوانو کی ہویا دین مکمل ہویا پر ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا گلی گلی نگر نگر گھومے بیٹھے جائے یار گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر صداقت مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب صدیق رون لگ بڑی فہم و فراست سی ابو بکر چی ایویں نبی نے نہیں سی فرمایا اس بی بی نے اگر میں نہ ہوا تو میرے صدیق دے دروازے تے چلی جائے ایویں نہیں سی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ دی میں جدوں یہ حدیث گنی نا کنی دفعہ آئی 27 باپ بنے نے امام بخاری نے اس حدیث واہ فقاہت تو میں جگ وار دیا امام بخاری تیری فقاہت تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس علی موجود ہے حسن موجود ہے حسین موجود عباس چاچا موجود عقیل موجود جدو کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لیکن کسی نے اعتراض کیتا علی نے اعتراض کیتا حسن حسین نے اعتراض کیتا ہائے 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 آقا فرماندے نے عائشہ باری دے پردے نو پرا کر میں ویکھاں کون میرے صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اعتراض نہیں کیتا ہائے جی ابو بکر علی نے اعتراض نہیں کیتا اور میں اگلے دن کیا میں کہا جاؤ پوری دنیا دے ذاکر کٹھے ہو جاؤ ایران دے بلا لو اور میں جمعہ کیا ہے اور باقاعدہ طور تے کلپ چڑھے ہے
ایران دے ذاکرہ تک بھی پہنچے. میں جاؤ حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث، صرف ایک حدیث لے کے آؤ علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. صداقت مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مظفوری صاحب. مرو ابا بکر فلیصلی. میری ماں عائشہ نے اعتراض کیتا ہے. ماں عائشہ فرماندیاں نے سونے عمر نو کہو او دا دل سخت ہے، ابو دا دل نرم ہے. فرمایا عائشہ ایسا جے ہووے تے ہو ہی نہیں سکدا، صدیق دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا. فرمایا نہیں محبوب جی عمر نو. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر عائشہ کیا ہے اما جی عائشہ فرمایا عمر نو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا. یا اللہ، اللہ بھی انکار کر رہا، زمین والے بھی انکار کر رہے نے. اللہ نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دوجا وارا ہی نہیں کھانا. میں کس طرح صدیق نو پیچھے گا. اور یاد ہوئے گا وہابیو پیغمبر زور دی نماز پڑھان واسطے نکلے، ابو بکر جماعت کرا رہے نے، صحابہ نے کھمورے مارے، پیچھے نبی علیہ السلام آ رہے، صدیق پیچھے ہو جاؤ. صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہیا، نبی نے پیچھے ہٹن نہیں دیتا. فرمایا ابو بکر میں تیری امامت کراواں گا، تو سارے صحابہ دا امام ہے. میں آن والے لوکاں نو دسنا چاہنا میرے تو بعد تھوڑا امام میرا ابو بکر صدیق. یہ دیتے پورے 2 جمعے نے میرے صرف شان صدیق تھے. قرآن چ واللیل اذا یغشی آئی ہے نا سورت، تفسیر خازن امام خازن نے لکھیا، اگر ہوئے تو پڑھے آجائے. امام خازن آندے نے سورت دا نام واللیل اذا یغشی نہیں، یہ سورت دا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ پوری سورت ہی شان صدیق چ نازل ہوئی، شان ابو بکر چ نازل ہوئی. بہرحال کدھر ٹاپک نکل گیا ہے تو اللہم زد فضل افسا ماشاءاللہ لاکھ. توجہ میں بات کر رہے ہیں میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آئے گا. قرب قیامت ایک نبی ہونا ہے. دمشق دے اندر سفید رنگ دا منارہ بن چکے ہے، اس منارے دوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسنا فرشتیاں دے پراتے ہاتھ رکھے ہونگے، او دے اتے نزول ہونا ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. حضرت امام مہدی جنہ دا نام محمد بن عبداللہ وہ مسلح امامت تے کھڑے ہونگے. امام مہدی دا نام جیڑا ہے میرے نبی دے نام تے ہوئے گا، ولدیت بھی آقا دے باپ دے نام تے ہوئے گی. امام مہدی کھڑے نے، فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہے. مومنین جڑے نے منارے نصیری لانگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارنگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. حضرت امام مہدی کہنگے آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے، آ جاؤ تسی آن کے نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں نماز پڑھان واسطے نہیں آیا، آج میں نماز تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا. کی بن کے آیا؟ میں امتی بن کے آیا ہوا، اس واسطے نماز تساں پڑھانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں امتی بن کے آیا. آئیے اور میرے بھائی 1891 دے اندر مرزے غلام احمد قادیانی نے جڑا پہلا دعویٰ کیتا ہے، انہیں 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، ایک سطح الاسلام. 2 کتاباں دے اندر انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا ہوا. ایک کتاباں چھپن واسطے امرسر پریس دے اندر ہوندیاں نے. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا رسالہ چھپ دا ہے، وہ اپنے رسالے دیاں گلتیاں کڈن واسطے ہوندے نے. پریس والے اندر سے مولانا
مرزے نے دعویٰ کر دیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا ہوا. مرزے نو پوچھیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے, انہیں کہا جی میں بالکل عیسیٰ بن کے آیا, میں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ ہاں. گل سن لے توجہ دے نال. مرزا اپنی کتاب دے اندر لکھ دے روحانی خزائن دے اندر, اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس جو باہر نہیں آئیاں تے تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلو ہی ہو گیا سی. سب تو پہلے بانی تحریک ختم نبوت دے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اہل حدیثان دے سرخیل. اور ایک گل مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت دے اندر لکھی ہے. میں پڑھنا سپیا مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دینے. جدوں میں اس کتاب نو لکھن لگا تے میں کیا میں پتہ تے کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. تے آندے نے میں ساریاں کتاباں کھنگالیاں اینڈ تے یہ نتیجے تے پہنچنا وا کہ نبی دی تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی مولانا محمد حسین بٹالوی ہے رحمہ اللہ. اور اگلی گل سن لے, ایک دیوبندی عالم دین دی کتاب ہے توشہ غیب, مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی, یہ دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے, انہاں لکھے اپنی کتاب دے اندر توشہ غیب دے اندر جدوں مرزے نے دعویٰ کیتا اگر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ, اگر سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ, اگر مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ, اگر مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, اگر اے اکابر مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ, مولانا سہسوانی رحمت اللہ علیہ, اگر اے علماء اہل حدیث نہ ہوندے بڑے لوکاں نے گمراہ ہو جانا سی. اور علماء اہل حدیث دا ساڈے تے احسان ہے کہ جدوں مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیتا سب تو پہلے مرزے دا تعاقب کیتا علماء اہل حدیث نے کیتا. اور سب تو پہلے مرزے تے کفر دا فتویٰ کنے لایا؟ بولو بولو, مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تحریرن لکھیا. اور میں تے اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا 1888 دے اندر مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ نے سب تو پہلے مرزے نو کافر کیا سی, سب تو پہلے. اور مرزے نے اپنے خطاں چ لکھیا مکتوبات احمدیہ دے اندر, او دے چ خط موجود ہے, انہیں خط لکھیا مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ نو کہ تم انہوں کافر کیوں کہیں دیو, میں کافر نہیں. تے مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ فرمان لگے اگر تو کافر نہیں پھر زمین دی ترتی تے کافر کون ہے؟ کیتا ہوئے گا کم, سارے دیوبندیاں بریلویاں کیتا ہوئے گا, میں انکار نہیں کرتا, لیکن سب تو پہلے کفر دا فتویٰ کنے لایا مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ. اور اس خط نو فتوے نو ہندوستان دے شہرہ اور قصبیاں چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی دے پیر پھٹ گئے, پیراں چو خون جاری ہویا, بلکہ اتھوں چلے ہندوستان چو پشاور پہنچے مولانا حافظ رمضان رحمہ اللہ سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن, بہت بڑے ختم نبوت دے سپاہی سن, انہاں دے سین کران واسطے پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی پشاور پہنچے. اور ایک گل روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 اور 14 دے اندر مرزے نے خود لکھی ہے کہ جدوں میں دعویٰ کیتا میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے 2 وہابی مولوی سن, ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, دوسرے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. اور سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دے اندر 1893 دے اندر جنہیں مبالے دا چیلنج کیتا ہے, مبالہ کیتا ہے, کون شخصیت ہے؟ بولو, مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. سب تو پہلے اہل حدیث عالم دین نے سب تو پہلے جنہیں مبالہ کیتا ہے مرزے نا, وہ مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. مرزا 1908 سے جہنم واصل ہویا ہے اور مولانا عبدالحق غزنوی 1918 سے فوت ہوئے. اور سب تو پہلے 1893 دے اندر مرزے نے اشتہار لگائے
انڈیا دے چوکا دے اندر امرتسر دے چوکا چ دلی دے چوکا چ کہ چیلنج ہے میرے نال کو مناظرہ کرے ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سن جہے دیوبند دے بہت بڑے اکابر نے زندہ سن لیکن کسی دی جرت نہیں مرزے نہ مناظرہ کرے ادو بھی وہ چیلنج نو قبول کیتا ہے تو میرے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی نے قبول کیتا ہے اور 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مناظرہ ہوا 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسے اور مولانا نے فرمایا اور مرزا میری گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے تو میرا ایک چیلنج قبول کر وہ چیلنج کی ہے میرے ایک جماعت دے عظیم عالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائیں محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے وہ کیڑے عالم دین سن پتہ جی مولانا معین الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہاں نو موت کتھے آئی انہاں نو مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چ موت آئی اور انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی مولانا معین الدین عبد الرحمن لکھوی اتنے بڑے نیک اور تقوی دے پہاڑ سن جدو انہاں نو پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزے نو 10 دن دا ٹائم دیتا ہے انہاں نے کہا محمد حسین اینو 10 دناں دا ٹائم اس کنجر نو لمحہ دے چھڑیائی اینو 3 دناں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی مر جانا سی اپنے تقوی تے کتنا مان مرزا غلام احمد قادیانی نو پتہ لگا کہ میرے بارے چ مولانا معین الدین عبد الرحمن لکھوی نے بات کہی ہے کہنے لگے تیرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی تو انترا نخطرہ مرے گا تیرے گھر اولاد انہوں نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا میرے فرشتے نے آسمان تو وحی دے ذریعے دسیا ہے یہ دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی وہ فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی انہیں بکواس کی تھی مولانا نو اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن یہ مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اور یہ اپنی تقریراں چاہتے ہوندے سن مرزیو تواڈے مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں پیدا کیتا علماء اہل حدیث ایک باری گج کے نعرہ مارو علماء اہل حدیث زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد شہداء اہل حدیث زندہ باد حضرت مولانا یوسف قسروری صاحب زندہ باد میرے بھائی آئیے مسلک اہل حدیث ہے اور ایدیاں 2 کتاباں دا جواب 1898 دے اندر سب تو پہلے انڈیا دی سرزمین تے جس شخصیت نے دیتا ہے وہ وقت دے جج مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری وہ بھی اہل حدیث اور انہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام انہوں نے کہا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا جڑا اصل عیسیٰ ہے وہ دا تے باپ ہی کوئی نہیں تیرا باپ ہے وہ دی تے ماں دا نام مریم ہے تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے انہیں تے انہیں دمشق دے اندر مینارے تے تو تے قادیانچ پیدا ہویا او دے نام دی تے سورہ مریم قرآن چ موجود ہے تیری ماں دی نا دی کیڑی صورت موجود ہے تے مولانا نے فرمایا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آن عیسیٰ نے ہونا ہے 40 سال زندہ رہنا ہے شادی کرنی ہے اولاد ہونی ہے عرب چ موت ہونی ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چ بننی ہے تو تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری یہ بات کہہ رہا بلکہ پشید کوئی دے رہا تیرا مرنا تے دور دی گل ہے تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا جدو انہاں کتاباں دا جواب دیتا او تو مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی عمر 26 سال سی اور ایسی پشین گوئی کی تھی مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہا ہے نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا آئیے ذرا غور کیجئے مرزے دا اپنا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب کے اندر لکھ دے آخری لیٹر 5 مئی 1908 دے اندر آخری لیٹر جس شخصیت نے لکھیا ہے او دا نام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آخری لیٹر
وہ لیٹر لکھیا مرزا ذرا خوشیار ہو جا میں تیرے گھر مناظرہ کرنے واسطے آ رہا. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ فرمان لگے مرزے دا بیٹا کہندا ہے جدو ابا جی نو لیٹر پڑھ کے سنایا وہ بسترے مرگ دے اوتے گالاں کڈن لگ پے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو. 5 دی شام لیٹر ملیا 26 نو میرا باپ جہنم واصل ہو گیا. آخری لیٹر بھی لکھیا ہے تے میرے اہل حدیث عالم دین نے لکھیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے 1903 دے اندر شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر کتاب لکھی وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھی اور اس کتاب دا دباچہ مولانا پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے نے دباچہ لکھیا ہے. دباچے چ پیر میر علی شاہ لکھ دینے آندے نے آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی. اور آج تک اور 5 سال اس کتاب دے لکھن تو بعد مرزا زندہ رہا ہے اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا شہادت القرآن دا. آج بھی مرزا دی ذریت زندہ ہے قیامت آ جائے گی مولانا میر سیال کوٹی دی کتاب دا جواب نہیں دے سکے. آئیے حوالے تے میرے کو بہت نے پالا بن کے سامنے لگے. میدان دے اندر ایک شیر پنجاب رہندا ہے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ. مولانا نے ادا پیچھا ایویں کیتا ہے جویں میں ٹوکے دا پیچھا نہیں کیتا. کیا بات کیا بات یو حاجی خالد صاحب کیا بات. مرزے نے تنگ آ کے مولانا ثناء اللہ عمر سری دے مناظرے تقریرہ کو تنگ آ کے انہیں لیٹر لکھیا. مولانا انہیں کیا اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دے مناظریاں تقریراں دے کولو تنگ آ چکیاں تو اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جا مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے وہ میری زندگی چ مر جا. مرزا لیٹر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا. کنے دن مریا لاہور لیٹرین چیما لیٹرین تو باہر مار دے نواز چیما جڑا میں کہے تایا لگ دے یہ باہر مارن دے مرن دے سو جتھے مر دے. عجیب قسم تے ساڈے مولویاں دا بھی کوئی حساب نہیں. مریا لیٹرین دے اندر جہنم واصل ہویا ہے. مولانا ثناء اللہ عمر سری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. مولانا او دے مرن تو بعد کنے سال زندہ رہے 40 سال. قادیان دے مرزیاں نے کیا مولی ثناء اللہ آن کے قادیان دے وچ سانو حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. اگر حلف دین تو بعد مولی ثناء اللہ عمر سری 1 سال زندہ رہ جائے اسی قادیان دے مرزائی مرزائیت چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ عمر سری نو پتہ لگا قادیان پہنچے اسٹیج لگایا قرآن سر تے رکھیا اور قادیان دے مرزائیو تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. تسی کیا میں 1 سال زندہ رہ جا میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال. ساتھی کہنے لگے مولانا انہاں سال کیا تو ہی 5 سال. مولانا فرماندے نے آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سے ہونا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے. کیا بات کیا بات. نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اسے دوران مولا ثناء اللہ عمر سری انہیں بیمار ہوئے کہ آج کل لالا صاحب انڈیا دے جڑے ہسپتال سے داخل سن تے جڑا ڈاکٹر علاج کر رہا سی نا وہ کٹر مرزائی سی. ساتھیاں نو پتہ لگا مولا نے دسیا مول صاحب اے جڑا تھوڑا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تے مرزائی جے تے تھانوں زہر دا ٹیکا ہی نہ لا کے مار دے مرزا جے زندہ ہے. سنو مسلک اہل حدیث. مولانا فرمان لگے تو منو کھڑیا جے بھی نہ علاج یہی کرے گا 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے نا میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا. یقین ویکھو کنے میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا. منو پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے.
حاضر ان حالات دے اندر جدوں پوری دنیا دے اندر مرزائیت دا بول بالا ہو چکیا سی انہاں حالات القادیانیہ کتاب کنے لکھی سی وہ بولو تو صحیح کی ہویا جی علامہ احسان لجی عربی کتاب لکھی القادیانیہ مولوی گلہ کر دینے نا اچھا ول کئی آندے نا ڈاکٹر ذاکر نائک نا مناظرہ کر آندے نا اے مناظرہ کرنا میں کیا پدی کا شوربہ وہ بولو تو ہی مناظرہ کر سکتے ہو جی انہیں انگلش شروع کر لی تھوانو انگلش آؤں دی ہے مولوی ہو تھوانو دے صحیح طرح حدیث دی عبارت نہیں پڑھنی ہوندی تو ہی مناظرے دی گل کر دے میں پہلو ساڑھے نہ دے کر لو پھر ہو دینا پھر کرانگے میں کہا دنیا دے سارے مشرک کٹھے ہو جان ڈاکٹر ذاکر نائک دی جتی دے تلوے نہ جڑا گند لگا ہوندہ ہے وہ دے برابر بھی نہیں ایک مولوی کہنے لگا سانو مشرک آکھیا یوسف مضروری نے میں کہا دا نا نہیں لیا لیکن مولوی تو اپنے آپ نو مشرک کہہ کے پکا ٹپا لا جڑے پہ مشرک کسی ہے وہ بولو دے صحیح میں کہا اونو آہاں رکھیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نو رکھیا ہندوان سکھاں یہودیاں نہ مناظرہ کرنے واسطے تے تھوڑے نہ مناظرہ کرنے واسطے ہاں رکھیا عمر صدیق صاحب نے مولانا عمر صدیق صاحب نے پہلو ساڑھے نہ دے آؤ نا وہ بول دے نہیں حضرت علامہ شہید نے القادیانیہ کتاب لکھی عربی چ لکھ کے نا شیخ عبداللہ بن باز نے پیش کی تھی باہر لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی شیخ عبداللہ بن باز نے کتاب پڑھ کے کیا پارو متلم کر دے لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت شہید فرمان لگے کہ اگر میں فیل ہو گیا فرمایا جدن احسان لئی تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دے آندھنے 27ویں رات میں کتاب سرانے رکھی مسجد نبوی نہ میری رہش میں رات کی وینا میں بابے جبریل تے کھڑا آقا حجرے جو باہر آئے ابو بکر و عمر باہر آئے روزہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے آپ نماز پڑھا رہے ہیں میں کہا ہستیاں کیویں آئیاں فرمایا احسان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے آندھنے گل کئی میری آنکھ کھلی مسجد نبوی تے منارے چو آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میں خواب اپنے استاد شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی استاد جی یہ خواب آیا ہے کہنے لگے احسان لئی تینو مبارک ہوئے جنہا نبی دی ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا کوئی مثال پیش تے کرو بولو اور مرزا ایک ایسی لعنتی شخصیت سی کہ دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ وہ برائی نہیں گناہ ہی مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی دا ایک مناظرہ ہے نا ایک مرزئی مربی نا کہنے لگے تیرا تعارف کی کہنے لگا مرزئیوں کا مربی ہوں حافظ صاحب نے کہنا تھوڑا تعارف کہنے لگے میں وابیاں دا مربہ ہوں 10 قادے تے گل کرنی ہے آندہ جی پشین کوئی تے گل کرنی مولانا فرمان لگے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی انہیں زبان چو کیتی ہوئے تے اللہ نے پوری کیتی ہوئے ایک پشین کوئی 10 نہ انہیں پشین کوئی کیتی ہوئے تے سچی ثابت ہو ایک پیش کر تے میرے نبی دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جنہیں نبی نے زبان نبوت چو کیتی ہوئے تے جھوٹی ثابت ہو ایک پشین کوئی تیرے مرزے نے کیا سی مولانا محی الدین دے کار اولاد نہیں ہو سکتی 10ویں مہینے پتر ہو گیا انہیں کیا سی میرا نکاح جڑا ہے ممدی بیگم نہ ہونا ہے وہ دا عاشق سی نا ممدی بیگم دا نالے نبی تے نالے دنیا دا ایڈا لچا انسان ہے ہی کو نہیں سی جڈا لچا مرزا غلام احمد قادیانی سی تے اتنا باحیا زمین دی دھرتی تے ہے ہی کو نہیں جنہ میرا محبوب باحیا سی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ وی اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا مقابلہ کر دے ہو بی بی آئی بیعت کرنے واسطے پردے دے تھلے ہوندی ہاتھ اگے کیتا ہے میرے نبی نے انگلاں ویکھیاں نے اکھاں نو بند کر لیا آقا فرماندے نے اس بی بی نو نہیں کیا عائشہ اس عورت نو کہا تو پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورتاں دا ہاتھ بھی نہیں ویکھنا چاہندا اتنا حیا اتنا با حیا تے مرزا اتنا بے حیا
محمدی بیگم دا عاشق ہے. محمدی بیگم اینو نبی نہیں سی مندی. مرزائیاں دیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں مندا ساڈے ہاں کافر ہے جویں اسی انہاں نو کافر آنے او سانو کافر آندے نے. محمدی بیگم جڑی سی او اینو نبی نہیں سی مندی تے مولانا حافظ عبد القادر روپڑی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. مولانا فرماندے نے او دا نکاح تے ہویا نہیں تے مربی آندا ایتھے نہیں ہویا اگلے جہان ہو جائے گا. مولانا فرماندے نے اونے تے نبی منیا نہیں او تے کافر ہے اونے کتھے جانا ہے جہنم وچ تے تہاڈا مرزا قیامت نو جہنم چ برات لے کے جائے گا. تے جے سائیاں نے اوتھے گھر جوائی رکھ لیا. کیا بات کیا بات ضروری ہے کیا بات بول دے نہیں. جے انہاں اوتھے گھر جوائی رکھ لیا پھر کی کرو گے؟ پھر نبی لبدے پھرو گے؟ اس واسطے دنیا دی کوئی برائی عیاری ایسی ہے ہی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے گہرانو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. انا ارسلنا کا شاہدہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. قرآن سن لو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. کتے آواز ہو دی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم بولو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے
میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤ دیاں نی شہد تیرے واسطے، اوے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے، ہو والذی بولو ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نعرہ تکبیر، جے قرآن دیگا تو رہتا سنیاں تو ذرا اچھی بولو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ تو تے ایویں دیوے بال کے چوکاں جی بیٹھے ہیں، دیوے بال کے بیٹھے ویاڑی دے چوک جی دیوہ بال کے بیٹھا ہے، سورج سرتے ہوئے تو دیوہ بال کے بیٹھا تو کہنے کی کہنا ہے بھی دیوہ ہی ہے، بول دے نہیں یہ بھی دیوہ ہی ہے، وہ تو سورج سرتے ہوئے دیوہ بال کے بیٹھا ہے، سورج دے ہوندے ہیں دیوے دی لوڑ ہے، وہ بولو دے سے یہ دیوے ہے نا کہ نہیں؟ اللہ نے میں اپنے محبوب نو بھی سورج بنایا ہے، تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے ایک سورج ہوئے جڑا سویرے چڑھدا ہے شام نو ڈوب جاندا ہے، جڑا میرا سورج ہے دنے بھی چڑھیا تے رات بھی چڑھے۔ آیا مزمل آیا مدثر طٰہٰ آیا یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، اوہ قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا، اچھی شان والا اچھی شان والا اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی اے پیغمبران تو زمین والے آدھی کی گل کرنی، شان ننگ گئی اگے امبران تو، جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندرا تو، حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو۔ مولانا نور سین کو جاکی کی کہیں دے دین ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اسنو کئیے، احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے، اوہ کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نال جوڑی، کیڑا نقص پچھلی باری تو کیا ہے نوٹ چھوٹے نے اللہ حساب نو صحت دے جی۔ اس واسطے میرے بھائیو ایویں نہیں کہنا چاہیے میں لب کے لے آواں کتھوں، کیوں آندے ہو؟ ایک پاسے آندے نے حاضر بھی نے تو دوجے پاسے ناظر بھی نے تے زندہ بھی نے، تو مڑ کے آندے نے آمد رسول مرحبا، میں آمد کی دی ہو تے اگے ہی تھے نے، وہ بولو یا آمد کہنا چھڑ دیو یا حاضر ناظر دا عقیدہ چھڑ دیو، تو نالے شرم نہیں جی آؤں دی نبی نو کول بٹھا کے لڑ فتو شاہ دا پڑھنا ہے، کتے نتھو شاہ دا پڑھنا ہے۔ اگلے دن میں ایک نو پوچھا میں تو اگلے دن فلانے پیر دا مریض ہے ہونا، میں فلانے دا آندہ وہ پیر چھوٹا ہی جنہوں پڑھیا ہے بڑا ہے، وہ پیر کو جائی جنہوں پڑھیا ہے سونا ہے،
تے میں کہا ساڈے پیر وال آ جاؤ دے سونا بھی کونی جی دے اونچا بھی کونی جی پہلو دے اونچا وکھاؤ دے صحیح سانو وہ بول دے نہیں واحسن من کلم ترکت وئی واجمل من کلم تلی دن نساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کلی آؤ تے صحیح ایڈا سونا وکھاؤ تے صحیح کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا وہ بول دے نہیں ترجمہ ہو جائے کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال وے وہ بولو تے صحیح نا لگ دے ستارے منو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا ازلا تو لگ کے دے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں جبریل کہہ رہے ہیں ازلا تو لگ کے دے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ایہو جے بال ویکھیا جی ہو جے آمینہ زلفان دے کولو ملی رات نو سے آئیے دن ویے لئی اس مکھڑے چو روشنائیے روشن جہان او دے نال ویکھیا اللہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے تھوڑا سننا میرا سنانا اللہ اکبر شعبہ حفظ واسطے بھی داخلہ تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گا تے جاری ہے ماشاءاللہ تے سارے بندے بھی اپنے بچیاں نو اتنے داخل کرایا جے اللہ تعالیٰ سارے ساتھی اپنے بچیاں نو دین واسطے شعبہ حفظ واسطے داخل کراؤ تاکہ یہ بچے تھوڑے مرن تو بعد یہ ثواب دا TCS جڑا ہے جاری رہے گا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ مولانا عباس صاحب دی قبر نو جنت دی کیاری بنا ساڈی والدہ محترمہ پائی ضیاء الرحمان پائی ارشد خلیق دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے ساڈے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ میرے چاچا جی پرسوں انہاں دا جنازہ سی میں 11 بجے پڑھایا ہے اللہ میرے چاچو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے سمیت اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا بھائی ارشد خلیق صاحب دے والد محترم دی قبر تے اللہ کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما ساڑھے بھائی ریاض بدر صاحب نے اللہ انہ دے والدین دیاں قبران تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ انہ اپنے بندے بندیاں نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں مالا مال کر دے بھائی حاجی عبدالخالق صاحب اللہ انہ دے کاروبار رزق چی برکات نازل فرما ساڑھے بھائی تنویر صاحب اللہ انہ دے بھی کلی پریشانیاں نو دور فرما اللہ نیک سوالے بیٹا آتا ہاں بھائی تنویر صاحب ہاں جی
چاچو عبد المجید بیمار نے انہوں نے اللہ صحت عطا فرما اللہ بھائی تنویر صاحب نو صحت و عافیت والے بیٹے عطا فرما اونچی کہو آمین پھر کہو آمین اللہ بھائی تنویر نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اللہ تو بغیر باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے ماں تو بغیر حضرت آدم نو پیدا کر سکنا ہے بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے اللہ تو قادر ہے اللہ کلی شیء قدیر تو نبی زکریا نو 120 سال دی عمر پتر یحییٰ دے سکنا ہے ساڈے بھائی تنویر نو نہیں اللہ تو دے سکتا بول دے نہیں اللہ انہاں نو نیک صالح بیٹے عطا فرما اونچی کہو آمین میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے اس کانفرنس حصہ پایا ہے تعاون کیتا ہے اللہ سب دے کاروباراں چ برکتاں عطا فرما بھائی فلک شیر صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ جنہیں آئے نہیں دور دراز دا سفر کر کے تیرے کولو جنت لین واسطے آئے نہیں اللہ انہاں سارے نو جنت دے دے اللہ اپنی بندیاں دے بندیاں نو جنت دے دے اللہ انہاں دے کلی گناہ معاف کر دے اللہ انہاں دے کلی گناہ معاف کر دے اللہ کلی گناہ معاف کر اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جائیے سانو کوئی در نظر نہیں ہوتا اللہ اس سر تو بنایا تیرے در تے جھکدا سونا لگدا ہے اللہ اس سر نو ادن ختم کر دے جدن غیر دی ٹیری دا سوچے اللہ سانو تیرا در چاہیدا ہے اللہ اس سر تو دیتا ہے اپنے در تے جھکان دی توفیق عطا فرما یہ ہاتھ تو دیتے نے اللہ انہاں نو اپنے سامنے اٹھان دی توفیق عطا اکھاں تو دیتیاں نے اللہ انہاں نو اپنی محبت دے نیر وگان دی توفیق عطا فرما یہ زبان تو دیتی اللہ دے چو اپنی تعریفہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے لوگ تشریف لے آئے سب دانا مولانا سہیل شاکر صاحب ساڑی جماعت دے اوبر دے ہوئے نوجوان نے اللہ تعالیٰ دی جوانی علم و عمل چے برکت عطا فرمائے سید سبتین شاہ صاحب مولانا حنیف ربانی صاحب جنہ ساتھیاں نے بیان کیتا ہے اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرمائے مولانا ارشد خلیق صاحب بھائی ضیاء الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے پائیاں دیاں محنتاں کوشاں قابشاں اللہ قبول فرمائے ربنا بھائی عبدالستار جویہ صاحب دی قبر جنت دی کیاری بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب